بسم حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونثني عليه ونستغفره ونتوكل عليه. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على سيد بريته وعلى الأصفياء من عطرته. أما بعد أوصيكم ونفسي يا عباد الله بتقوى الله. اے بندگان خدا، آپ کو اور اپنے نفس کو دعوت تقوی دیتا ہوں کہ تقوی ہی واحد وسیلہ اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں ہم سرخرو ہو سکتے ہیں. دونوں جہاں کی کامیابی، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو، دونوں جہاں کی عزت و سرفرازی اسی تقوی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. اتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. قرآن مجید میں خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے، اے صاحبان عقل و خرد. عقل مندوں سے خطاب ہے، اے صاحبان عقل و خرد، اللہ کا تقوی اختیار کرو، شاید دنیا و آخرت کی سرخروئی میں تم کامیاب ہو جاؤ. دنیا کا ہر انسان فائدہ چاہتا ہے، نقصان کسی کو پسند نہیں ہے. گھاٹا ہو جائے یہ اور بات ہے، لیکن گھاٹا کسی کو اچھا نہیں لگتا، گھاٹا کسی کو پسند نہیں ہے. لہذا وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہ اپنا حساب لگاتے رہتے ہیں کہ ہمارا حساب، ہمارا یہ کاروبار، ہمارا یہ بزنس، ہماری یہ تجارت فائدے کی تجارت ہے یا نقصان کی تجارت ہے. جنہیں خود حساب کرنا نہیں آتا وہ کسی کو ہائر کر لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اسے تاکہ وہ یہ حساب لگا سکے کہ ہم گھاٹے میں ہیں یا ہم فائدے میں ہیں. یہ تو دنیا کے چھوٹے موٹے کاروبار کی بات ہے نا. ایک کاروبار ہے جو پوری زندگی کا کاروبار ہے. یہ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال جو بھی ہماری زندگی اس دنیا میں ہے، یہ بھی تو ایک کاروبار ہی ہے نا. الدنیا متجر اولیاء اللہ، دنیا تجارت کی جگہ ہے. ان الدنیا سوق من الاسواق، دنیا بازاروں میں سے ایک بازار ہے. ہم بھی یہاں پر تجارت کے لیے آئے ہیں. آیا ہم فائدے میں ہیں یا گھاٹے میں ہیں؟ یہ جاننا تو بہت اہم ہے نا. کون بتائے گا ہمیں کہ ہماری زندگی فائدے کی زندگی ہے یا گھاٹے کی زندگی ہے؟ خدا سے بہتر کون بتانے والا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ قل هل
नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन अमाला, पैगम्बर इनसे कह दीजिए क्या हम तुम्हें बता दें कि तुम में से सबसे ज़्यादा घाटे में कौन है। एक घाटा होता और एक सबसे ज़्यादा घाटा। मार्केट में सबको घाटा हुआ, हमें भी घाटा हो गया। किसी को 1 करोड़ का हुआ, किसी को 10 करोड़ का हुआ, किसी को 10 लाख का हुआ, हमें 1 लाख का घाटा हुआ। हम सबसे ज़्यादा घाटे में तो नहीं है ना। सबसे ज़्यादा घाटे में वो है जिसे सबसे ज़्यादा घाटा हो। तो सवाल ये नहीं है कि दुनिया में घाटे में कौन है। एक तो वो ये जो है सूरह असर में है ना कि वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, असर की कसम सारे इंसान घाटे में हैं इल्ला लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। वहाँ घाटे की बात है, यहाँ घाटे की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा घाटे में कौन है। वल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन अमाला। खुदावंद आलम हमारे सवाल का इंतज़ार भी नहीं करता। इंतज़ार किए बगैर हमारे सवाल का खुदा जवाब देता है। सबसे ज़्यादा घाटे में जानते हो कौन शख्स है? जिसकी ज़िंदगी फ़क्र व फाक़े में बसर हो रही है, जिसको रात में खाने को रोटी मैसर नहीं है, जिसको पहनने को कपड़ा मैसर नहीं है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो घाटे में नहीं है। सबसे ज़्यादा घाटे में वो नहीं है। कौन है घाटे में? 2 चीज़ें उनके अंदर पाई जाती, 2 सिफतें पाई जाती हैं उन लोगों में जो सबसे ज़्यादा घाटे। पहली बात, अल्लज़ीना वल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया। पहली बात यह है कि उनकी ज़िंदगी गुमराही में गुजर गई, ज़िंदगी गुनाहों में गुजर गई, ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजर गई। ये सबसे ज़्यादा घाटे में नहीं है, ये घाटे में है। जिनकी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर गई वो घाटे में हैं। सबसे ज़्यादा घाटे में पहली शर्त ये। दूसरी बात क्या है? वयहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। ज़िंदगी गुनाहों की ज़िंदगी है, ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी की ज़िंदगी है, मासियत की ज़िंदगी है, मगर उसको एहसास नहीं है कि हम गुनाह कर रहे हैं। गुनहगार 2 तरह के होते हैं ना। एक वो गुनहगार है जिसे पता है कि हम गुनाह कर रहे हैं, और एक वो गुनहगार है जिसे एहसास गुनाह ही नहीं है, गुनाह करता है सवाब समझ के। वयहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। ज़िंदगी गुमराही की नज़र हो गई, ज़िंदगी जो है गुनाहों में सर्फ हो गई, मगर एहसास ये है, ख्याल ये है कि हम तो अच्छे काम कर रहे हैं। अजाब का काम कर रहा है, गुनाह का काम कर रहा है सवाब समझ के। जैसे करबला में कुछ लोग थे, उमर साद की फ़ौज में सब एक जैसे नहीं थे, तकरीबन 5-6 किस्म के लोग थे। फ़िलहाल वो बयान नहीं करना है। कुछ वो थे जो सवाब समझ के इमाम हुसैन पर तीर फेंक रहे थे, सवाब समझ के तलवारें चला रही है। वो जाहिल थे जो हुसैन को पहचानते ही नहीं थे, जिनको फ़कत ये बता दिया था कि अलियाज़ु बिल्लाह खारिजी है जिसने खुरूज किया है अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़। न वो जो है यजीद को पहचानते थे, न वो इमाम हुसैन को एक ये जो है प्रोपेगेंडा था। आज भी होता है ना, आज भी मीडिया के ज़रिए से बाद इंतहाई मकरूह अशख़ास को, इंतहाई नफ़रत अंगेज़ अशख़ास को महबूब तरीन शख्स बना करके पेश कर दिया जाता। अभी देखा ना आपने, इलेक्शन में हुआ ना, हो गया। कमाल है ना ये जो है मीडिया का। और इंतहाई महबूब अशख़ास को इंतहाई नफ़रत अंगेज़ बना करके पेश कर दिया जाता है। शाम में प्रोपेगेंडों के ज़रिए से माविया को महबूब तरीन शख्स बना दिया गया था और मौलाए कायनात को मनफूर तरीन शख्स बना दिया गया था कि जब मस्जिद में मौला की शहादत होती है तो लोग एक दूसरे से पूछते हैं अली मस्जिद में क्या करने गए थे, अली का मस्जिद से क्या ताल्लुक़, जिसकी विलादत काबे में, जिसकी शहादत मस्जिद में, उसके बारे में ये तसव्वुर कि वो मस्जिद में क्या करने गए थे। इसी तरीके से वहाँ भी आए थे, सरदार जवानान जन्नत का सर कलम कर रहे थे, सर काट रहे थे जन्नत के लालच में। जिस वक्त उमर साद ने हमले का हुक्म दिया था तो क्या कहा था, या खैलल्लाह इरकबी वबशरी बिल जन्ना, ऐ सरबादान खुदा, ऐ सिपाहियान खुदा, हुसैन पर हमले करो तुम्हें जन्नत की बशारत। यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। अच्छाई और बुराई की तमीज़ मिट जाती है। देखिए गुनाह
کرتا ہے احساس گناہ ہے، بہت بری بات ہے، لیکن اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے، ثواب سمجھ رہے. آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے، بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے غیبت کر رہے ہیں ثواب سمجھ کر کے، تہمت لگا رہے ہیں ثواب سمجھ کر کے، گالیاں دے رہے ہیں ثواب سمجھ کے. قرآن مجید نے جا بجا اس بات کا دیکھیے، ایک انسان بیمار ہے اور اسے بیماری کا احساس ہے، ایک جاہل ہے اسے جہالت کا احساس ہے. جہالت بہت بڑی بیماری ہے. اس سے بڑی بیماری یہ ہے کہ جاہل کو اپنی جہالت کا احساس نہ ہو. بیماری اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بیمار کو اپنے بیمار ہونے کا احساس نہ ہو، گنہگار کو اپنے گنہگار ہونے کا احساس نہ ہو. کیونکہ اگر بیمار کو بیماری کا احساس ہو گیا تو ایک دن علاج کر کے صحت مند بن سکتا ہے. اگر جاہل کو اپنے جاہل ہونے کا احساس ہو جائے تو ایک دن تعلیم حاصل کر کے عالم بن سکتا ہے. اسی طرح سے اگر گنہگار کو اپنے گنہگار ہونے کا احساس ہو جائے تو ایک دن توبہ کر کے متقی و پرہیزگار بن سکتا ہے، حر بن سکتا ہے. بنے نہ ہو، احساس گناہ تھا جبھی تو سب سے بڑی جو ہے مصیبت یہ ہے، سب سے بڑا گھاٹا یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور اسے گناہ کا احساس نہ ہو. اسی نقطے کی طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اشارہ کیا ہے. میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں اس لیے کہ ظاہر سے بات ہے خطبے کا وقت محدود ہوتا ہے اور دو خطبے ہیں، دونوں خطبوں کو وقت اپنا اپنا دینا ہے. پیغمبر ایک حدیث میں فرماتے ہیں اپنے اصحاب کو خطاب کر کے، کیف بکم اذا رأیتم فسق شبابکم وفسدت نساؤکم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر. میرے اصحاب باوفا یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب سماج اتنا گر جائے گا، سماج اتنا پست ہو جائے گا کہ تمہارے جوان فاسق ہو جائیں گے، تمہاری عورتیں فاسد ہو جائیں گی، اور تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں بچے گی کہ تم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے سکو اور برائی سے روک سکو. تمہیں روکنے کی ہمت نہیں ہوگی، تمہاری زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے، کیونکہ اسلام کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجبات میں ہے نا. قیلا یا رسول اللہ یکون ذالک، اصحاب نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ایسا اندھیر بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم اتنے گر جائیں گے کہ لوگ گناہ کریں اور ہم گناہ پر آواز بھی نہ اٹھائیں، ٹوکے بھی نہیں؟ بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ بیچاروں کو کیا پتا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. آج کے دور کو اگر دیکھتے، آج روکنے ٹوکنے والا سب سے برا انسان مانا جاتا ہے. سب سے اچھا کون ہے؟ وہ جناب بہت اچھے ہیں، آتے ہیں نماز پڑھا کے چپ چاپ چلے جاتی، ایک لفظ نہیں بولتے ہیں، کچھ بھی کرتے رہو، بیچارے کسی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتے. کہا جاتا ہے نا ایسے لوگوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو جو ہے برا سمجھا جاتا ہے جو روک ٹوک کریں. قیل یا رسول اللہ یکون ذالک قال نعم وشر من ذالک، ہاں ایسا ہوگا، اس سے بھی بدتر ہوگا. اب اس سے بدتر کیا ہو سکتا ہے؟ کیف بکم اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب سماج اتنا گر جائے گا کہ جو ہے برائیوں کی دعوت دے گا، اچھائی سے روکے گا. پہلے مرحلے میں کیا ہے؟ برائیاں ہو رہی ہیں، میں کو روک ٹوک، ابھی کوئی جو ہے برائیوں کی دعوت نہیں دے رہا. اب کیا ہو گیا؟ اس سے زیادہ پستی آ گئی. نہ صرف یہ کہ برائیوں سے روکتے نہیں ہیں، برائیوں کی دعوت دے رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ اچھائیوں کی دعوت نہیں دیتے ہیں بلکہ اچھائیوں سے روک رہے ہیں. کہ یا رسول اللہ یکون ذالک، کہ اللہ کے رسول اب ایسا بھی اندھیر ایسا ہو جائے گا؟ مسلمان اتنے گر جائیں گے، اتنے پست ہو جائیں گے، اچھائیوں سے روکیں گے، برائیوں کی دعوت دیں گے. اے کاش آج کے منظر کو دیکھ لیا ہوتا. آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ اچھائیوں سے روکا نہیں جا رہا ہے، برائیوں کی دعوت نہیں دی جا رہی. وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، اشارہ ہی کافی. آپ سب لوگ ماشاءاللہ یہ جو ہے سمجھدار ہیں، اہل فہم ہیں. قال نعم، ہاں ایسا ہوگا، وشر من ذالک، اس سے بھی بدتر ہوگا.
اس سے بدتر کیا ہے؟ اس سے وہی بدتر ہے جو میرا موضوع ہے اس وقت. وَشَرٌ مِّن ذَلِكَ، اس سے بھی بدتر ہوگا. اس سے بدتر کیا ہو سکتا ہے؟ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَرًا وَالْمُنْكَرَ مَعْرُوفًا. پہلے مرحلے میں معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، معلوم ہے کہ یہ اچھی چیز ہے. لوگ اچھا کام نہیں کرتے مگر اچھائی کی دعوت نہیں دیتے. لوگ برا کام کر رہے ہیں، انہیں کوئی روکتا نہیں. احساس گناہ ہے مگر روکتے نہیں ہیں. دوسرا مرحلہ ہے کہ برے کو برا سمجھتے ہیں، برے کو برا سمجھ کے برائی کی دعوت دیتے ہیں. چلو بھائی سنیما دیکھنے، جانتے ہیں کہ سنیما دیکھنا بری چیز ہے. نماز جمعہ میں نماز جمعہ میں کہاں جا رہے ہو؟ چلو فلاں جگہ چلتے. ابھی نماز جمعہ کو جو ہے برا نہیں سمجھا جاتا. نماز جمعہ اچھی چیز ہے، پھر بھی روک رہے ہیں. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا. اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب تم یہ دیکھو گے کہ برائیاں اچھائی بن گئی ہیں اور اچھائیاں برائی بن گئی ہیں. جگہ چینج ہو گئی ہے، یہ جو ہے بدل گئی ہے. یہ سب سے خطرناک زمانہ یہ ہے، سب سے خطرناک چیز یہ ہے، سب سے بڑی جو ہے مصیبت، سب سے بڑا گھاٹا یہ ہے کہ اچھائیوں اور برائیوں میں تمیز ختم ہو جائے. نہیں معلوم ہم اس تیسرے دور میں داخل ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. سوچئے آیا یہ دور کہیں آ تو نہیں گیا ہے کہ لوگ اچھائیوں کو، اچھے کام کو جو ہے برا سمجھنے لگے ہیں اور برے کام کو اچھا سمجھنے لگے. اچھا کیا ہوتا ہے، برا کیا ہوتا ہے، کس چیز کو اچھا کہتے ہیں، کس چیز کو برا کہتے ہیں، معیار کیا ہے اچھائی اور برائی کا؟ بہت اہم چیز ہے نا. کیسے سمجھیں کہ یہ اچھا ہے، کیسے سمجھیں کہ یہ برا ہے. بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، بہرحال وقت نہیں ہے. کبھی کہا جاتا ہے اچھا وہ ہے جو ہمارے فائدے میں ہو، اور یہ جو ہے برا یہ ہے جو ہمارے فائدے میں نہ ہو. ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ غافل ہیں، سو رہے ہیں، اور پیکٹ سے آپ کے جیب سے ہمیں نوٹوں کی گڈی نظر آ رہی ہے. اگر ہم پاکٹ مار لیں چپکے سے کہ تو خبر بھی نہیں ہوگی یہ اچھا کام ہے یا جو ہے برا کام ہے. دیکھو فائدے میں ہے کہ نقصان. فائدہ بھی یہاں کا فائدہ، وہاں کی بحث نہیں ہے. جو فائدے میں، ہاں پاکٹ مار لینا ہمارے کیا ہے فائدے میں، زیادہ پاکٹ مار لو. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا وہ ہے جسے سماج اچھا کہے، سوسائٹی جسے اچھا کہے وہ اچھا، سوسائٹی جسے جو ہے برا کہہ دے وہ برا. اگر مذہبی لوگوں کے درمیان چلے گئے تو وہاں داڑھی رکھنا اچھا مانا جاتا ہے، تو وہاں داڑھی رکھنا اچھا ہے. اور اگر بے دینوں کے درمیان چلے گئے تو وہاں داڑھی کا منہ دینا اچھا ہے. جیسے ماحول میں جاؤ اسی رنگ میں رنگ جاؤ. قرآن کیا کہتا ہے، حدیثیں کیا کہتی ہیں، ائمہ کیا کہتے ہیں، اچھا کسے کہتے ہیں، برا کسے. جنہیں سماج اچھا کہے وہ اچھا، جسے سماج برا کہے وہ برا. اکثر لوگ گناہ آج کرتے ہیں سماج کے خوف سے کرتے ہیں. سماج اس کو پسند نہیں کرتا. سوسائٹی سے کام تو اچھا ہے مگر سوسائٹی پسند نہیں کرتی، لہذا جو سوسائٹی پسند کرے، جو سماج پسند کرے وہی اچھا، جو سماج پسند نہ کرے وہ کیا ہے برا. کوئی کہے تو کہے لیکن شیعہ علی کو یہ بات نہیں کہنا چاہیے. محبان اہل بیت کو یہ جملہ زبان پہ کبھی نہیں لانا چاہیے. اس لیے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے اچھائی اور برائی کا معیار جو معین کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے دنیاوی فائدے میں کیا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ سماج کیا کہتا ہے، معاشرہ کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھو خدا کیا کہتا ہے. چنانچہ ایک حدیث پیش کر کے خطبے کو میں تمام کروں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے خاص صحابی جابر جعفی سے خطاب کر کے کہتے ہیں، بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے. جابر جعفی کا بھی بہت بڑا مقام ہے، فی الحال وقت نہیں کہ میں ان کے جو ہے بارے میں عرض کروں. بہت اہم صحابی ہیں. جابر جعفی کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا جابر. یاد رکھیے ولایت اہل بیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. ولایت اہل بیت کے بغیر بیڑا پار ہونے والا نہیں. بہت اہم چیز ہے. مگر ہے کیا ولایت اہل بیت؟ مولائی کون ہے؟ کسے مولائی کہا جاتا ہے؟ ہاں جھگڑا ہے نا، فلاں مولائی ہے، فلاں وہابی ہے. یہ مولائیت کا معیار کون معین کرے گا؟ کیا کریں کہ ہمیں مولائی کہا جائے؟ کون سی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم مولائی کہلانے کے حقدار ہو جائے؟ یہ معیار کون معین کرے گا؟ یہ کسوٹی کون پیش کرے گا، ہم یا مولا؟
مولا ہی تو بتائیں گے نا کہ مولائی کون ہے۔ اس حدیث میں امام یہ بیان کر رہے ہیں کہ اے جابر، اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ تمہارے پاس ولایت اہل بیت ہے یا نہیں، تم مولائی ہو یا نہیں، تو معیار اور کسوٹی تمہیں ہم دے کے جا رہے ہیں۔ یا جابر وعلم بأنک لا تکون لنا ولیہ حتی لو اجتمع علیک اہل مصرک وقالوا انک رجل سوء لم یحزنک ذلک۔ اے جابر، تم اس وقت تک مولائی نہیں بن سکتے ہو جب تک تمہارے اندر یہ صفت نہ پیدا ہو جائے۔ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ بحث چل رہی ہے نا۔ جس کو سماج اچھا کہے وہ اچھا، جس کو سماج برا کہے وہ برا۔ اے جابر، جب تک تمہارے اندر یہ صفت نہ پیدا ہو جائے تب تک تم مولائی نہیں بن سکتے ہو۔ کیا ہے وہ صفت؟ اگر ساری دنیا، تمہارے شہر کے لوگ، تمہارے محلے کے لوگ سب مل جل کر کے کہیں کہ جابر بہت برا آدمی ہے، جابر بہت برا آدمی ہے، اس کی شکل بہت بری ہے، اس کا کاروبار، اس کا رہن سہن، اس کا عمل، اس کا برتاؤ بہت برا ہے، اگر یہ سن کر کے تمہارے دل میں غم پیدا ہو گیا، تم رنجیدہ ہو گئے، ان کی باتوں کو تم نے دل پہ لے لیا، یار یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم برے آدمی ہیں، جب ظاہر سے بات ہے یہ سمجھیں گے تو اپنے کو چینج بھی کریں گے۔ اس وقت تک تم ہمارے چاہنے والے نہیں بن سکتے جب تک سب مل کے اگر تمہاری برائی کریں، تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی غم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ برا کہتے ہیں تو کہنے دو، ان کے برا کہنے سے تو ہم برے نہیں ہو جائیں گے۔ اور اگر سب مل کر کے یہ کہیں کہ تم بہت اچھے آدمی ہو تو تمہیں خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مقرر، ایک خطیب، ایک ذاکر اگر یہ دیکھتا ہے کہ پبلک کیا پسند کرتی ہے، یہ مولائی نہیں ہے۔ مولائی وہ ہے جو دیکھے کہ خدا کیا پسند کرتا ہے، رسول کیا پسند کرتے ہیں، اہل بیت کیا پسند کرتے ہیں، امیر المومنین کیا پسند کرتے ہیں، حسین ابن علی کیا پسند کرتے ہیں، امام عصر کیا پسند کرتے ہیں۔ یا جابر وعلم بأنک لا تکون لنا ولین حتی لو اجتمع علیک اہل مصرک وقالوا انک رجل سوء لم یحزنک۔ سب برائی کرے پھر بھی تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر سب مل کے کہیں کہ تم بڑے اچھے آدمی ہو تو لم یسرک ذلک، تمہیں اس سے خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ مولا پھر کیسے پتا چلے گا کہ ہم مولائی ہیں؟ مولا ایک پرکھ دے کے جب اللہ کہ نعرض نفسک علی ما فی کتاب اللہ، اے جابر تم اپنے کو آئینہ قرآن کے سامنے پیش کرو، اپنے کو آئینہ قرآن میں دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے، وَلَٰكِنِ اعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَىٰ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اپنے کو تم آئینہ قرآن میں دیکھو۔ ان كنت سالكا سبله خائفا من تخويفه راغبا في ترغيبه۔ دیکھو جابر، اپنی زندگی، اپنا کاروبار، اپنی بزنس، اپنا مکان، اپنا رہن سہن، اپنی شکل و صورت قرآن کے آئینے میں دیکھو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ شکل قرآن کو پسند ہے یا نہیں؟ یہ کاروبار قرآن کو پسند ہے یا نہیں؟ یہ رہن سہن، یہ طرز معاشرت، یہ سماج میں جینے کا طریقہ قرآن کو پسند ہے یا نہیں؟ اگر تم نے دیکھا ہماری شکل وہی ہے جو قرآن کو پسند ہے، ہمارا کاروبار وہی ہے جو قرآن کو پسند ہے، ہمارا رہن سہن وہی ہے جو قرآن کو پسند ہے، ہمارا برتاؤ وہی ہے جو قرآن کو پسند ہے، ہمارا اخلاق وہی ہے جو قرآن کو پسند ہے، تو یا جابر بشارت دے لو اپنے کو، فابشر واثبت علیہ، جابر اپنے کو بشارت دے دو کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو، تم مولائی ہو، وثبت علیہ، اور اپنی اسی روش پر، اسی ڈگر پہ قائم رہنا۔ فإنہ لا یضرک ما قیل فیک، زمانہ کچھ بھی کہا کرتے، دنیا کچھ بھی کہا کرے، ان کے کہنے سے تمہیں کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ وَإِن كُنْتَ مُبَايِنًا لِلْقُرْآنِ، لیکن خدا نخواستہ جب قرآن کے آئینے میں اپنے کو دیکھا، قرآن نے کہا یہ شکل ہمیں پسند نہیں ہے، دنیا کو بہت پسند ہے یہ شکل، یہ اسٹائل، یہ لائف اسٹائل قرآن کو ناپسند ہے اور دنیا کو پسند ہے۔ واہ واہ، ہر جگہ کیا کامیاب انسان ہے، کیا کامیاب ہے، لوگ جو ہیں حسد میں یا رشک میں پڑے ہوئے کہ کاش ہم بھی ایسے ہو جاتے، مگر قرآن کہتا ہے ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ ان کانا مباینا للقرآن، تمہارا رہن سہن، تمہارا بزنس، تمہارا کاروبار، تمہاری تعلیم سب جو ہے ضد قرآن ہے، مخالف قرآن ہے۔ فَمَا الَّذِي يَغُرُّكَ مِنْ ذَلِكَ، کس نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو، تم مولائی ہو؟
نعرے لگا دینے سے کوئی مولائی نہیں بن جاتا، دعویٰ کر دینے سے کوئی مولائی نہیں بن جاتا۔ کتنے تھے کوفے کے اندر مولا کے ارد گرد جو علی علی کے نعرے لگا رہے تھے، مگر مولا کیا کہتے تھے؟ واللہ لبدت ان معاویہ صارفنی بکم صرف الدینار بالدراہم، خدا کی قسم میری دلی خواہش یہ ہے کہ معاویہ مجھ سے تمہارے بارے میں درہم و دینار کا معاملہ کر لیتا، تم میں سے 10 لے کر کے اپنے میں سے 1 دے دیتا۔ نعرے لگانا کافی نہیں ہے، دیکھو زندگی تمہاری قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، زندگی تمہاری فرمان خداوند عالم کے مطابق ہے یا نہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی زندگی ایسی ہو کہ جب ہم آئینہ قرآن کے سامنے جائیں تو ہماری شکل قرآنی، ہمارا بزنس قرآنی، ہمارا کاروبار قرآنی، ہمارا رہن سہن قرآنی، ہمارا طرز زندگی قرآنی، ہمارا لائف اسٹائل قرآنی ہو جائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تعب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك ومبلغ رسالاتك اللهم وصل على علي امير المؤمنين وصي رسول رب العالمين عبدك ووليك واخي رسولك وحجتك على خلقك والنبأ العظيم اللهم وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبتي الرحمة إمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين والهداة المهديين وحماة المستضعفين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المعمل بالعدل اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اے بندگان خدا آپ کو اور اپنے نفس کو دعوت تقویٰ دیتا ہوں۔ تقویٰ یعنی راہ معبود پر چلنا، جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے ہم بھی اسی کو پسند کریں، جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے ناپسند کیا ہے ہم بھی اسی چیز کو ناپسند کریں، اس راستے پر گامزن ہو جائیں جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، جو روڈ میپ اللہ نے ہمارے لیے معین کیا ہے اسی کو اپنائیں۔ لیکن عزیزو یہ راستہ پرخطر ہے، یہ راستہ پرخطر ہے، بہت ساری طاقتیں ہیں جو ہمیں بھٹکانے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ ایک وہ شیطان جو ہمارا دشمن ازلی ہے، جس نے پروردگار سے ہی کہہ دیا تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم تو انہیں بہکائیں گے، اعلان ہے کلم کلا، ہم انہیں بہکائیں گے۔ اس راستے کے دشمن بہت ہیں عزیزو۔ کسی راستے پہ چلنے کے لیے، ترقی کے لیے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔
ایک تو ان چیزوں کو پہچاننا اور ان کو عمل میں لانا جو ہمیں ہمیں اس راستے پر یہ مدد پہنچا سکتے ہیں، اور دوسرے ان چیزوں کو، ان لوگوں کو سمجھنا جو اس راہ میں ہمارے لیے مشکلیں پیدا کر سکتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر سکتے ہیں۔ ہمیں دوستوں کو پہچاننا بھی ضروری ہے اور دشمنوں کو پہچاننا بھی ضروری ہے، کہ اپنے دشمن کو بھی پہچانیں، اپنے دوستوں کو بھی پہچانیں۔ اگر دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو اس کی سازشوں کو نہیں پہچان پائیں گے، اگر دوستوں کو نہیں پہچانیں گے تو ان سے مدد نہ لے سکیں گے۔ اس راستے پر ہمیں مدد کی بھی ضرورت ہے، اور اپنے دشمنوں سے ہوشیار رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ دشمن کو پہچانیں اور اس کے حربوں کو پہچانیں، کون کون سا حربہ دشمن استعمال کر سکتا ہے۔ میں صرف ایک حربے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے۔ وہ حربہ کیا ہے؟ وہ ہے اختلاف، لڑائی، نزاع۔ اختلاف دو طرح کا ہے، ایک دفعہ اختلاف فکری ہے، نظری اختلاف ہے، اس کو بنانا چاہ رہے ہیں، پینٹ کرنا چاہتے ہیں، ہرے رنگ کا پینٹ کریں، سفید پینٹ کریں، کالا پینٹ کریں، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک پسند ہوتی ہے۔ یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہر کوئی اپنی اپنی رائے رکھ سکتا ہے، لیکن جب ایک بات پاس ہو گئی اب اس کے خلاف لڑنا، اس کے خلاف محاذ آرائی کرنا، نزاع بری چیز ہے۔ ورنہ فکروں کا اختلاف ایک نیچرل ہے، ایک طبیعی چیز ہے۔ آپس میں نزاع، لڑائی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں۔ سب سے بڑا حربہ دشمن کا توحید کے بعد، توحید سے انحراف کے بعد سب سے بڑا حربہ دشمن کا ہے وحدت کو نقصان پہنچانا، اتحاد کو نقصان پہنچانا۔ چنانچہ قرآن مجید میں دشمن کے حربے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دیا جائے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی ڈال دی جائے تاکہ تمہیں راہ خدا سے دور کر دے، بھٹکا دے۔ جس سماج میں، جس معاشرے میں اختلاف ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، نزاع ہوگا، ایک دوسرے کو دشمن کی نگاہ سے دیکھیں گے، وہ سماج کبھی جنتی سماج نہیں بن سکتا ہے، وہ سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں فرعون کے صفات جب بیان کیے گئے، فرعون کا کام جو بیان کیا، وہ ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّ فرعون عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا۔ فرعون نے لوگوں کو اپنا یہ غلام بنا لیا ہے، زمین پر سرکشی کر رہا ہے، گردن کشی کر رہا ہے، سب کی گردن پہ سوار ہو گیا ہے۔ حربہ کیا ہے اس کا؟ جعل اہلہا شیعا، لوگوں کو فرقوں فرقوں میں بانٹ دیا ہے، گروہ گروہ میں بانٹ دیا ہے۔ وہ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ان کے مخالف ہیں، وہ ان کے دشمن ہیں۔ اور اس کے برعکس خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا اس کے برعکس کیا چاہتا ہے؟ خدا اس کے برعکس اتحاد چاہتا ہے، یکجہتی چاہتا ہے، یک دلی چاہتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے سے بچو، الگ الگ راستوں پر چلنے سے بچو۔ اگر آپس میں فکری اختلاف ہے، بیٹھیں ایک عاقلانہ ماحول میں، ایک عالمانہ ماحول میں، ایک دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آ گئی پھر بھی ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں، ایک دوسرے سے دوستانہ رابطہ قائم رکھیں۔ اللہ نے بہت سی نعمتیں ہمیں دی ہیں، یہاں پر خاص طور سے اتحاد کی نعمت کو 2 دفعہ نعمت سے یاد کیا ایک ہی جملے میں۔ قرآن کسی بات کو خامخواہ دہراتا نہیں، ایک بات کو بار بار دہرانا کوئی اچھی بات تو نہیں نہ ہوتی ہے، کوئی خاص مقصد کے تحت دہرایا جاتا ہے۔ قرآن اسی آیت میں جہاں کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو زمانے کو، اس زمانے کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو اس نے ملا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ اس کی نعمت کا کرم تھا کہ تم جو دشمن تھے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ تو شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان اختلاف ڈالنا چاہتا ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ معاشرے میں اتحاد چاہتا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر زیادہ آپ کا وقت لوں، چند منٹ صرف عرض کرنا ہے۔
آج اگر آپ عالم اسلام کا جائزہ لیں، اسلام دشمن طاقتیں پورے زور و شور سے اس بات پہ لگی ہوئی ہیں کسی طرح سے ہمارے درمیان ٹکراؤ ہو جائے، سنی شیعہ کا اختلاف ہو جائے، شیعہ کا اختلاف ہو جائے، کہیں اصولی اخباری کے نام پر، کہیں کسی نام پر۔ آج آپ کے سامنے سیریا کا معاملہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، عراق کا مسئلہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ سیریا کا مسئلہ نہ تو جو ہے سیریا کا مسئلہ شیعہ اور سنی کا مسئلہ ہے، اور نہ عراق کا مسئلہ شیعہ اور سنی کا مسئلہ، مگر کتنے زور و شور سے اس مسئلے کو پیش کیا جا رہا ہے، شاید آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ اگر غیروں کے درمیان جائے، میں جب ابھی دہلی سے بمبئی آ رہا تھا، جو ہے فلائٹ میں ایک صاحب مل کے، ایک اہم عہدیدار تھے، وہ کہنے لگے یہ کیا عراق کا مسئلہ کیا شیعہ سنی کے اختلاف کا؟ ان کو سمجھایا ہم نے کہ داعش کا تعلق نہ شیعت سے ہے، داعش کا تعلق نہ سنیت سے ہے۔ موصل میں جہاں انہوں نے شیعوں کا قتل عام کیا، وہاں سنیوں کو نہیں بخشا ہے۔ 200 سے زیادہ موصل میں سنی علماء مارے گئے ہیں۔ تکریت میں کالج میں 1700 اسٹوڈنٹس کا قتل کیا۔ تکریت میں کس کی آبادی ہے؟ تکریت تو شیعہ آبادی نہیں ہے، تکریت تو سنی آبادی ہے۔ 17 یہ وہ اعتراف جو داعش نے خود اعلان کیا ہے۔ یہ تعداد یا اعداد و شمار کسی اور کے پیش کیے ہوئے نہیں ہیں، یہ اعداد و شمار ان کے پیش کیے ہوئے ہیں، تاکہ ہمارے درمیان سنی شیعہ کی آگ بھڑک اٹھے۔ صرف عراق میں نہیں، ہندوستان میں، ایران میں، پاکستان میں، جہاں کہیں بھی ہیں۔ ظاہر سے بات جب ہمیں خبر ملی کہ ہمارے شیعوں کو مارا جا رہا ہے تو غصہ تو آئے گا نا، خون کھولے گا، بدلے میں ہم ان کے اوپر اٹیک کر دیں گے، حملہ کر دیں گے۔ اس طریقے سے پورا عالم اسلام جنگ کی آگ میں کود پڑے گا اور وہ آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ الحمدللہ دشمن اگرچہ زیادہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے، مگر تھوڑی بہت کامیابی تو ہو ہی گئی۔ آپ دیکھیں کہ اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر کے اسرائیل نے غزے پہ حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے بھی جب غزے پہ اسرائیل حملہ کرتا تھا تو رد عمل کتنا شدید ہوتا تھا مسلمانوں کی طرف سے۔ اب کی رد عمل کیسا ہے؟ اب کی ریئیکشن کتنا کمزور ہے، کیونکہ ہم آپسی میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تقریباً 90 سے زیادہ بے گناہوں کو ان 3-4 دنوں میں شہید کیا جا چکا ہے۔ 600-700 افراد غزے میں، چھوٹا سا علاقہ غزہ، جب وہاں 600-700 کہتے ہیں کوئی معنی رکھتا ہے۔ بمبئی میں 600-700 معنی اور ہوتا ہے، غزے میں 600-700 کا معنی اور ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ داعش کی طرف سے اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسرائیلیوں سے نہیں لڑنا ہے۔ خلافت اسلامی کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، اسلامی حکومت قائم کرنے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، مسلمانوں سے لڑنا ہے، شیعوں کے سر قلم کرنا، وہ سنی جو ان کے افکار کو نہیں مانتے ہیں ان کے سر کو قلم کرنا ہے، انہیں تہہ تیغ کر دینا ہے، انہیں نیست و نابود کر دینا ہے۔ ہمیں یہودیوں سے نہیں لڑنا ہے، ہمیں اسرائیل سے نہیں لڑنا ہے، کیونکہ قرآن نے کہیں یہودیوں سے لڑنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اس سے زیادہ شرم کی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ قرآن کی واضح آیت ہے کہ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ قرآن کی واضح آیت ہے کہ تم مسلمانوں کا، مومنوں کا سب سے بڑا دشمن کسے پاؤ گے؟ یہودی ہیں۔ واضح پیغام ہے، کس سے لڑنا ہے؟ دوستوں سے یا دشمنوں سے؟ کس سے لڑا جاتا ہے؟ دوستوں سے لڑا جاتا ہے، اپنوں سے، یا دشمنوں سے لڑا جاتا ہے؟ کہ تو قرآن نے تو کہیں حکم نہیں دیا ہے۔ اب تمہارے عقل پر اگر پتھر پڑ گئے ہیں تو کیا کہا جائے؟ واضح آیت قرآن کی، سب سے بڑا دشمن اگر تمہاری نگاہ میں شیعہ دشمن ہیں، اگر تمہاری نگاہ میں وہ سنی دشمن ہے، تمہارے خیالات کے قائل نے، چلو مان لیتے ہیں تمہارے دشمن ہیں، لیکن یہ سب سے بڑے دشمن نہیں ہے۔ سب سے بڑا دشمن تمہارا کون ہے؟ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ۔ سب سے بڑا دشمن مومنوں کا کون ہے؟ وہ یہودی ہیں۔ ان سے نہیں لڑیں گے، وہ اگر غزے میں مارتے ہیں تو مارنے دو، لیکن جو ہمیں نہیں مار رہے ہیں ان کو ہم ماریں گے، چاہے وہ شام میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، موصل ہو، تکریت ہو، دیالہ ہو، جتنے بھی مقامات ہیں، ان کو ذرا گہرائی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ سمجھیں، اور وہ ہمارے نادان بھائی چاہے سنیوں میں ہوں چاہے شیعوں میں ہوں، انہیں بیدار کریں، انہیں سمجھائیں کہ عراق کا معاملہ شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہے، شام کا معاملہ، سیریا کا معاملہ شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہے۔ جہاں ائمہ اطہار علیہ السلام یا اہل بیت سے تعلق رکھنے والی ہستیوں کی قبروں کی بے حرمتی انہوں نے کی ہے، وہیں انہوں نے اپنوں کی بے حرمتی سے شیعوں کو کوئی تعلق نہیں۔ عمر ابن خطاب کے پوتے کا شیعوں سے کیا تعلق ہے؟
یہ جو ہے موصل میں قبر ان کی تھی، اس کو بھی اڑا دیا انہوں نے، کیا تعلق ہے اس کا؟ تو یہ کہہ دینا کہ شیعہ سنی جنگ ہے، شیعہ سنی جنگ قطعا نہیں ہے، اگرچہ سامراج کی پوری کوشش ہے اس بات کی طرف کہ اسے شیعہ سنی جنگ کا رنگ دے کر کے پورے عالم اسلام میں ایک آگ لگا دی جائے، اور ہم اصلی دشمن جو ہمارا ہے، اصلی دشمن ہمارے یہودی ہیں، ہم اصلی دشمن ہمارے جو یہودیوں کے سرپرست یا ان کے غلام، ہمیں نہیں پتہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کا آقا ہے یا اسرائیل کا جو ہے غلام ہے، جو بھی ہو، چاہے وہ اس کا آقا ہو چاہے وہ اس کا غلام ہو، اصلی دشمن ہمارے یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے درمیان اختلاف نظر ہو سکتا ہے، فکری اختلاف ہے، اسے ہم آپس میں مل بیٹھ کر کے اسے حل کر سکتے ہیں۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق عنایت فرما، مسلمانوں کو عزت و سرافرازی سے نواز دے، بار الہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ الہی بحق من دعاک و ناجاک فی البر والبحر صل علی محمد و آل محمد وتفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالعفو والمغفرة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بحق محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.